تقاریر کی، باہر کانفرنسز اٹینڈ کی جنرل راہی شریف صاحب نے، اور ایک تو میونخ میں اٹینڈ کی غالباً، ایک روسی میں، اور باہر ملاقاتیں ہوئی لندن میں ان کی. نواز شریف صاحب نے اسپیچ کی اقوام متحدہ میں. دونوں اسپیچز الگ الگ تھیں، ایک طرح سے دونوں میں کشمیر کا ذکر آیا. جو بات کرتی ہے تو بڑا انڈورس، وہ اس میں بڑا وزن ہے اور بڑے کھل کے بات ہوئی. میاں صاحب نے بھی کھل کے بات کی کشمیر کے اوپر، کل میں تعریف بھی کر چکا ہوں اس کی. لیکن ایک بات جو رہ گئی درمیان میں، اور آج اس کو تھوڑا سا کہنا ضروری ہے کہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ موجودہ عسکری اور سیاسی قیادت کے درمیان جو اختلافات کی چند وجوہات تھیں آج سے سال دو سال پہلے، اس میں ایک بھارت کے ساتھ تعلقات بھی تھے. میاں صاحب نے غالباً جو تقریر کی اپنی، اس میں کچھ امینڈ کیا انہوں نے، اس میں کچھ تبدیلی کی ہے آخری مراحل پہ. آخری مراحل پہ وہ غالباً وہ جو بات تھی کہ را کی انوالومنٹ ہے، اور را براہ راست انوالو ہے پاکستان کے اندر، بلوچستان کے اندر یا اور ملک کے دیگر حصوں میں کاروائیاں کر رہی ہے، وہ غالباً حصہ میاں صاحب نے مناسب نہیں سمجھا ہوگا اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پہ کہنا، تو اس کو شاید ڈوسیئرز میں دیا گیا ہوگا. وہ ڈوسیئر جو ہیں، اب وہ تصویر تو آ گئی ان کی کہ ڈوسیئر دے رہی ہیں مریم مودی صاحبہ اقوام متحدہ کے جو بان کی مون صاحب ہیں ان کی کسی نمائندہ کو، مگر وہ ڈوسیئر پبلک کے سامنے کب آئیں گے، کیا ہیں، کیا وہ بائیلیٹرل میٹنگز میں دنیا کے لوگوں کو دیے گئے نہیں دیے گئے، آخری دن وہ ڈوسیئر نکل کے. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ڈوسیئر جو مریم مودی صاحبہ دے رہی ہیں، ان ڈوسیئرز کی تلاش میں ہم وہاں پہ نیو یارک میں ہم نے ہاتھ پیر جوڑ لیے تھے ہائی کمیشن کے سامنے، اور وہاں پر یہ جو پاکستان کا پرمننٹ مشن تھا، اور رضا چودھری صاحب بھی وہاں پہ تھے اس دن مریم مودی صاحبہ بھی تھیں، اس دن تمام لوگ تھے. تو جب آخری پریس بریفنگ ہو رہی تھی تو ہم نے یہ کہا تھا کہ بھائی ہمیں بتائیں ڈوسیئر کدھر ہیں. تو اس دن ڈوسیئر تیار ہو رہے تھے، تو ہم نے کہا تھا ڈوسیئر تو تیار ہو چکے تھے، یہ تو لے کے جانے اپنا سرتاج عزیز صاحب نے انڈیا لے کے جانے تھے، لیکن ان میں امینڈمنٹس وغیرہ کچھ ہو رہی تھی. بہرحال وہ ایک تصویر کی صورت اب ہمارے سامنے آئی ہے کہ وہ تصویر ایسے کر کے وہ دے دیے گئے ہیں. وہ ایک خاتون کھڑی ہیں جن کو کوئی نہیں جانتا. بہرحال وہ بان کی مون صاحب کے دفتر کی کوئی خاتون ہوں گی، اب ہیں تو ہیں وہ خاتون، میں نہیں جانتا کون ہے بھائی، یہ کوئی خاتون ہے، ان کو مریم مودی صاحبہ یہ ڈوسیئر دے دی ہیں. اب ان میں کیا لکھا ہے، کون سے ثبوت ہیں، کب آئیں گے ہمارے سامنے، کب نہیں آئیں گے، یہ ہمیں نہیں پتا. اگر یہ انڈیا چلے جاتے سرتاج عزیز اور وہاں جا کے دے دیتے تو کھپ پڑتی اور پبلک میں ہو جاتے. ابھی انڈیا کو بھی دیے گئے ہیں کہ امریکہ کو دیں گے یا دے دیے گئے ہیں، یہ واللہ عالم. ہمیں بہرحال میڈیا کو ان کی ہوا نہیں لگنے دی گئی، اور یہ کہا گیا کہ یہ جو ڈوسیئرز ہیں یہ ابھی تیار ہو رہے ہیں. یہ حوالے ہونے یہ جو تصویر ہے نا حوالے کر رہی ہیں جو مریم مودی، اس سے چند گھنٹوں پہلے تک یہ تیار ہو رہے تھے. اس کے بعد تیار ویار ہو کے یہ بالکل ٹائپ وائپ ہو کے فٹافٹ پہنچ گیا ان کو. اب یہ خاتون جو ہیں جو ساتھ کھڑی ہیں ڈاکٹر مریم مودی کے، اب ان کو ڈھونڈنا پڑے گا کہ یہ کون خاتون ہے. بان کی مون کے دفتر میں کام کرتے ہیں اور ان کے پاس ہی ڈوسیئر پہنچ گئے ہیں. بان کی مون تک نہیں پہنچے، حالانکہ بان کی مون جو ہے ان سے میرے خیال سے 5000 دفعہ ملاقاتیں آتے جاتے رستوں میں ادھر ادھر ٹکراتے، وہ بان کی مون سنتے رہتے ہیں ادھر. لیکن یہ کہ وہ بہرحال اب ان کے سٹاف کے کسی ممبر تک ہی پہنچی ہیں. تو یہ صورتحال ہے. اور یہ جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا کہ تقریر میں جو کشمیر کے اوپر اور باقی معاملات تھے انڈیا کے حوالے سے، تقریر آخری مراحل پہ اس میں کچھ چینجز کیے گئے. جو اصل تقریر تھی وہ اس میں امینڈ کر کے پھر اس کو مائلڈ کر دیا گیا، دھیما کر دیا گیا. بالکل. ڈاکٹر صاحب، وزیر اعظم نواز شریف تو بہت پر امید نظر آ رہے ہیں. پاک بھارت مذاکرات کے حوالے سے بھی انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ آج نہیں تو کل بھارت کو امن کا راستہ اپنانا ہی ہوگا. کرنا ہی ہوگا نا، وہ بات تو صحیح کر رہے ہیں. دیکھیں نا آج کیا ہوا ہے، اب کیا بولوں، قندوز کے اندر وہ قندوز جو ہے اس میں بمباری ہوئی، وہاں پہ بومبنگ کر دی. ایم ایس ایف جو وہاں پہ ڈاکٹرز کی ایک دنیا بھر میں کام کرتی